پیارے بچوں، آپ لوگ کیسے ہیں؟ بہت سارے بچے اب تک ہوم ورک نہیں بھیجے ہیں، اسے گزارش کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جلدی ہوم ورک بھیجیں، اور جو بچے ہوم ورک نہیں بھیجیں گے تو ان کو اٹینڈنس نہیں ملے گا، پھر یہاں آنے کے بعد بہت زیادہ پرابلم فیس کرنا پڑے گا، تو اس وقت آپ لوگ سمجھ لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ تو اگر پرابلم فیس نہیں کرنا ہے تو جلدی ہوم ورک بھیج دیجئے گا۔ اور پھر آج کا سبق یہ ہے کہ وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُتَوَضِّئِ أَنْ يَنْوِيَ الطَّهَارَةَ۔ پھر بتا رہے ہیں کہ وضو کرنے کے وقت ہم کو طہارت حاصل کرنے کے لیے، مطلب وضو میں ہم کو نیت کرنا سنت ہے۔ وَيُسْتَحَبُّ اور مستحب ہوتا ہے لِلْمُتَوَضِّئِ، وضو کرنے والے کے لیے مستحب ہے کہ أَنْ يَنْوِيَ الطَّهَارَةَ، وضو سے وہ کیا نیت کرے کہ میں طہارت حاصل کر رہا ہوں، اس طرح کی نیت کرنا مستحب ہے، ٹھیک ہے؟ فَالنِّيَّةُ فِي الْوُضُوءِ سُنَّةٌ عِندَنَا، ہمارے نزدیک وضو میں نیت کرنا سنت ہے۔ وعند الشافعی فرض، اور امام شافعی فرماتے ہیں سنت نہیں بلکہ فرض ہے۔ تو امام شافعی کی دلیل کیا ہے؟ لأنہ عبادۃ فلا تصح بدون النیہ کالتیمم، یہ وضو جو ہے ایک عبادت کے مرتبے پر فائز ہے، وضو ایک عبادت ہے اور عبادت بغیر نیت کے ٹھیک نہیں ہوتی ہے، جیسے کہ تیمم، تیمم بھی ایک عبادت ہے، عبادت تیمم جو ہے تیمم بغیر نیت کے ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے، جیسے تیمم بغیر نیت کے ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے، اسی طرح وضو بھی بغیر نیت کے ٹھیک نہیں ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ امام شافعی کا قول ہے، لیکن ہم ان کے خلاف کہتے ہیں دیکھیے یہ بات جو آپ نے کہی ہے وہ تو صحیح ہے، لیکن ہماری جو دلیل ہے اس کے خلاف ہماری دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی وضو کرنے کے وقت اگر وضو کی نیت نہیں کرتا ہے تو وضو کا ثواب اسے نہیں ملے گا، لیکن وضو تو ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ ہم کیا بولتے ہیں، اگر کوئی آدمی وضو کرتا ہے اور وضو کی نیت نہیں کرتا ہے، وضو میں نیت نہیں کرتا ہے، یا تو وضو سے وہ طہارت کی نیت نہیں کرتا ہے، تو اس کو وضو کا ثواب نہیں ملے گا، لیکن وضو تو ہو جائے گا۔ انہ لا یقع قربتاً، ثواب واقع نہیں ہوگا الا بالنیت، سوائے نیت کے۔ یہاں پر جو قربت ہے وہ قربت سے مراد کیا ہے؟ ثواب۔ تو ثواب ملنے کے لیے اگر ہم وضو کرتے ہیں، وضو میں جو ثواب ہے وہ ملنے کے لیے ہمیں وضو کی نیت کرنا چاہیے، طہارت کی نیت بھی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ وَلَكِنَّهُ يَقَعُ مِفْتَاحًا لِلصَّلَاةِ، ثواب تو نہیں ملے گا لیکن ہمارا وضو ہو جائے گا، اور جب وضو ہو جائے گا تو وہ ہماری نماز کھولنے کے لیے ہو جائے گی، مطلب اگر نماز پڑھنا ہے تو وضو شرط ہے، تو یہاں پر وضو تو ہو جا رہا ہے لیکن وضو کا ثواب نہیں مل رہا ہے کیونکہ ہم نے نیت نہیں کیا تھا۔ لیکن يَقَعُ مِفْتَاحًا لِلصَّلَاةِ، ٹھیک ہے؟ یہ جو وضو ہے، وضو کی نیت نہیں کیا تو اس کی وجہ سے وضو کا جو ثواب ہے وہ نہیں مل رہا ہے، لیکن وضو تو ہو گیا، اور جب وضو ہو گیا تو پھر وہ ہمارے لیے مفتاح الصلاۃ، مطلب نماز اس سے ہم پڑھ سکتے ہیں۔ لِوُقُوعِ طَہَارَةً بِاسْتِعْمَالِ الْمُطَہِّرِ، کیوں یہ مفتاح الصلاۃ ہو گیا؟ لِوُقُوعِهِ طَہَارَةً، کیونکہ وضو سے ہم طاہر ہو گئے، بِاسْتِعْمَالِ الْمُطَہِّرِ، پانی کے استعمال کرنے سے، کیونکہ پانی طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے، ٹھیک ہے؟ جب ہم نے پانی کو استعمال کیا تو ہم مطہر ہو گیا، طاہر بھی ہو گیا، اور طہارت واقع ہو گئی، تو ہم نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اور نماز پڑھنے کے لیے وضو شرط ہے، وضو تو ہو گیا ہے۔ بخلاف تیمم، لیکن تیمم اس کے خلاف ہے، ٹھیک ہے؟ لأن تراب غیر مطہر، جیسے پانی پاک بھی ہے، پانی طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے، لیکن مٹی صرف طاہر ہے غیر مطہر ہے، وہ دوسروں کو پاک نہیں کر سکتی ہے۔ تو مٹی جو ہے چند خاص وقتوں میں، چند اسپیسیفک ٹائمز میں وہ کیا ہے؟ مطہر ہو سکتی ہے، لیکن جو پانی ہے وہ تو اس طرح نہیں ہے، پانی خود بھی پاک ہے اور دوسرے کو پاک کر سکتا ہے، اس کے لیے حکم عام ہے، کبھی بھی کسی کو بھی پانی پاک بھی ہے دوسرے کو پاک بھی کر سکتی ہے، لیکن مٹی صرف پاک ہے، اور ہر آدمی کو ہر وقت وہ پاک نہیں کر سکتی، چند اسپیسیفک وقت میں، چند خاص وقت میں، چند مقید وقتوں میں مٹی دوسروں کو پاک کر سکتی ہے بس، ٹھیک ہے؟ الا فی حال ارادۃ الصلاۃ، نماز کی حالت، نماز کا اگر ہم ارادہ کرتے ہیں تو اس وقت مٹی ہم کو پاک کر سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ جس وقت اگر ہم کو پانی نہیں مل رہا ہے، اس وقت اگر ہم نماز کا ارادہ کرتے ہیں اور اس وقت پانی نہیں، تو اس وقت ہم کو مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر دو چیز پائی جا رہی ہے، ایک تو پانی ہے جو مطہر بھی ہے اور طاہر بھی ہے، لیکن مٹی جو ہے وہ صرف طاہر ہے مطہر نہیں ہے، مطہر ہونے کے لیے وہاں پر اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ شرط ہونی چاہیے، وہ کیا ہے کہ پانی نہیں ملنی چاہیے، تو ہم مٹی سے تیمم کر سکتے ہیں ورنہ نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ او ہوا ينبئ عن القصد، یا تو وہ آدمی کسی چیز کا ارادہ کرنا چاہیے، ارادہ کیسے ہونا چاہیے؟ کوئی عبادت کا ارادہ ہونا چاہیے، اور اس ارادے کے لیے، اس عبادت کے لیے اسے پانی نہ مل رہا ہو، تو آپ جو اس طرح کے
اس طرح قیاس کر رہے ہیں کہ جس طرح تیمم میں نیت ضروری ہے اسی طرح وضو میں بھی نیت ضروری ہے، تو یہ آپ کا قیاس کرنا صحیح نہیں ہے۔ قیاس اس لیے کرنا صحیح نہیں کیونکہ دونوں میں ڈفرینس ہے۔ ڈفرینس یہ ہے کہ پانی طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے، لیکن تیمم طاہر ہے، لیکن مٹی جو ہے طاہر ہے لیکن مطہر نہیں ہے۔ مطہر ہونے کے لیے وہاں پر کچھ نہ کچھ قید لگانا پڑے گا، لیکن پانی میں اس طرح کی قید لگانے کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو آپ جو ہے وضو کو تیمم پہ جو قیاس کر رہے ہیں وہ آپ کی دلیل لینا یا تو آپ کا قیاس کرنا صحیح نہیں ہے۔ وَيَسْتَوْعِبُ رَأْسَهُ بِالْمَسْحِ، اور پھر اپنے پورے سر کا مسح کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ وَهُوَ سُنَّةٌ، مطلب اپنے پورے سر کا مسح کرنا ہمارے مذہب میں کیا ہے؟ سنت ہے۔ وقال الشافعی، لیکن امام شافعی فرماتے ہیں السُّنَّةُ هُوَ التَّسْلِيسُ بِمِيَاهٍ مُخْتَلِفَةٍ، جو ہے امام شافعی فرماتے ہیں کہ پورے سر کا مسح کرنا سنت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے جو 3 بال ہوتا ہے، بال کو 3 بار نئے پانی سے مسح کرنا ہے۔ جیسے کہ ہم لوگ مسح کرتے ہیں تو سر کا ایک بار مسح کرتے ہیں اور ایک ہی پانی لیتے ہیں نا، ایک ہی پانی سے ہم پورے سر کا مسح کر لیتے ہیں۔ لیکن امام شافعی کے مذہب میں کیسا ہے کہ اگر آپ کو سنت طریقہ ادا کرنا ہے مسح میں، تو آپ کو 3 بار نیا پانی لینا ہے اور 3 بار نئے پانی سے اپنے بال کو ٹچ کرنا ہے۔ لیکن ہمارے مذہب میں کیا ہے؟ ایک ہی بار مسح کرنا ہے اور ایک ہی بار پانی سے سنت ادا ہو جائے گا۔ لیکن امام شافعی کے مذہب میں اگر سنت ادا کرنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ 3 بار پانی لینا ہے اور تینوں بار بال میں مسح کرنا ہے۔ السنۃ هو التسلیس بمیاء مختلفۃ، 3 بار جو ہے پانی کو لینا ہے اور 3 بار بال میں لگانا ہے اور 3 بار الگ الگ پانی ہونا چاہیے۔ اعتبار بالمغسول کا مطلب کیا ہے؟ جس طرح ہم دوسرے اعلیٰ کو 3 بار دھلتے ہیں، اسی پر قیاس کرتے ہوئے امام شافعی فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم دوسرے اعلیٰ کو 3 بار دھلتے ہیں، اسی طرح مسح میں بھی 3 بار نئے پانی سے ہم سر کا مسح کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کی دلیل دیتے ہیں اور ان کی دلیل جو ہے اس کے خلاف جواب بھی دیتے ہیں۔ ہماری دلیل کیا ہے؟ وَلَنَا أَنَّ أَنَسًا تَوَضَّأَ ثَلَاثًا، ٹھیک ہے، کہ جو ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار وضو کرتے ہیں اور پورے اعلیٰ کو 3 بار دھلتے ہیں۔ أَنَّ أَنَسًا تَوَضَّأَ ثَلَاثًا، کہ جتنے بھی اعلیٰ رہتے ہیں اس کو 3 بار دھلتے ہیں۔ وہ مسح برأسہ مرۃ واحدۃ، لیکن جو سر کا مسح ہے وہ کتنے بار کرتے ہیں؟ ایک ہی بار کرتے ہیں۔ کتنی بار کرتے ہیں؟ صرف ایک بار کرتے ہیں۔ وہ گالا، اور پھر انس رضی اللہ تعالیٰ اس طرح وضو کرنے کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ ھذا وضوء رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور وضو کرنے کے بعد بولتے ہیں کہ یہی رسول کا وضو بھی ہے۔ مطلب سارے اعلیٰ کو 3 بار دھلتے ہیں اور سر کا مسح ایک بار کرتے ہیں، مطلب پورے سر کا مسح کرتے ہیں، تو سنت طریقہ بھی معلوم ہوگی۔ والذی یروی من التسلیس محمول علیہ بماء واحد، اور پھر امام شافعی جو فرماتے ہیں کہ 3 بار نئے پانی سے وضو کرنا ہے، اس کے بارے میں ہم جواب دیتے ہیں دیکھیے آپ نے جو بات کہی وہ بات تو صحیح ہے، لیکن جو ہے ایک بار پانی لیے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہی پانی سے بار بار مسح کر رہے تھے رسول۔ اس طرح نہیں کہ 3 بار پانی لیے تو 4 بار، یا تو جتنے بار مسح کرنا تھا ہر بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ پانی لیے، اس طرح نہیں ہے۔ ایک بار پانی لیے اور اس سے بہت بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ مشروع علامہ روى الحسن، اور پھر یہی روایت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو حنیفہ سے بھی روایت کرتے ہیں۔ اس طرح کی بات جو ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے۔ وَلِأَنَّ الْمَفْرُوضَ هُوَ الْمَسْحُ، یعنی وضو میں جو فرض ہے وہ کیا؟ مسح کرنا ہے، مسح کرنا ہے۔ وضو میں ایک بار مسح کرنا ہے، یا تو جتنا مقدار ہوتا ہے اتنا مسح کرنا فرض ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بھی تکراری، اور اگر ہم بار بار مسح کرتے ہیں، بار بار نئے پانی کو لے کر مسح کرتے ہیں تو وہ مسح تھوڑی رہے گا، وہ غسل ہو جائے گا۔ جس طرح ہم دوسرے اعلیٰ میں 3 بار پانی لیتے ہیں اور 3 بار سارے اعلیٰ کو دھلتے ہیں، تو اسی طرح مسح میں بھی امام شافعی کے نزدیک اگر 3 بار پانی لیں گے، 3 بار پانی لے کے سر کے مسح کریں گے تو وہ مسح تھوڑی رہے گا، وہ تو غسل ہو جائے گا۔ ہم بتا رہے ہیں وہ بھی تکراری یسیر غسلاً فلا یکون مسنوناً، تو وہ پھر کیا مسنون نہیں ہو پائے گا، ٹھیک ہے۔ فصار کمسح الخف، تو اگر 3 بار نئے پانی سے لے کر اگر ہم کیا کرتے ہیں؟ مسح کرتے ہیں، تو وہ کیا خف پہ مسح کرنے کی طرح ہو جائے گا، اور خف پہ مسح کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے، 3 بار مسح کرنا فرض ہے،
تو پھر یہاں سنت اور وہاں فرض یہ تو ڈفرینس ہو جائے گا. تو اس طرح کرنا صحیح نہیں ہے. ہم بولتے ہیں کہ آپ کو ایک ہی بار لے کر پانی ایک ہی بار لینا ہے اور جتنے بار چاہیے اتنے بار آپ مسح کر سکتے ہیں اس سے. بخلاف الغسل، کیونکہ غسل میں لا يضره لأنه لا يضره تکرار. غسل میں اگر 10 بار پانی لے رہے ہیں، غسل میں اگر بار بار پانی لے رہے ہیں اور اس سے ہاتھ دھل رہے ہیں تو اس میں کوئی پرابلم نہیں، کیونکہ اس کا نام غسل ہی رہے گا. لیکن جو مسح ہے وہ ایک ہی بار ہوگا، اور اگر 10 بار اس کو کرے گے تو وہ غسل بن جائے گا. تو یہاں پر غسل کی تو بات ہی نہیں چل رہی ہے، یہاں پر مسح کی بات چل رہی ہے. تو مسح جو ہے ایک ہی بار کرنا ہے. ٹھیک ہے. قال ويرتب الوضوء فيبدأ بما بدأ الله سبحانہ وتعالی بذکرہ وبالمیامن. اور پھر بتا رہے ہیں کہ اور پھر وضو مطلب جو اعلیٰ ہے اس کو ترتیب کے ساتھ کرنا بھی مستحب ہے. ٹھیک ہے. ترتیب ویرتب الوضوء، اور وضو کو جو ہے ترتیب کے ساتھ کرے گا وہ بھی سنت ہے. اور پھر جب وضو کرنا اسٹارٹ کرے گا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لے گا، یہ بھی سنت ہے. اور پھر دائنے ہاتھ سے شروع کرے گا، یہ بھی سنت ہے. فالترتیب فی الوضوء سنت عندنا. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک وضو میں جو ترتیب ہے اس پر عمل کرنا سنت ہے. اگر کوئی آدمی جو ہے یہ ترتیب عمل نہیں کرتا ہے تو سنت چھوٹ جائے گی بس، لیکن وضو ہو جائے گا. وعند الشافعی فرض. اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ دیکھیے بھائی، یہ جو وضو کی ترتیب ہے وہ ترتیب کو فالو کرنا فرض ہے. ہم کیا فرماتے ہیں؟ فالو کرنا فرض نہیں بلکہ سنت ہے. لقولہ، امام شافعی کی دلیل کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں فغسلوا وجوہکم. فغسلوا وجوہکم میں وہ جو فا ہے، فا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تاکیب. الفاء للتاکیب، وہاں پر تاکیب کا مطلب ہے. تو اس کا مطلب امام شافعی کیا فرماتے ہیں؟ فغسلوا، غسل کرو. غسل کرنے کے بعد ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا ہے؟ وجوہکم. تو وجوہکم پہلے کرنا ہے، پھر اس کے ڈائریکٹ بعد کیا بولا اللہ تعالیٰ؟ فغسلوا وجوہکم وایدیکم، ہاتھ دھلنا ہے. پھر اس کے ڈائریکٹ بعد وامسحوا برؤوسکم، مسح کرنا ہے. پھر اس کے بعد پاؤں کرنا ہے. مطلب وہاں جو ہے تاکیب ایک کے بعد ایک جلدی کرنا ہے. جلدی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ترتیب کے ساتھ کرنا ہے. ٹھیک ہے. ہم فرماتے ہیں ولنا، ہم فرماتے ہیں دیکھیے ان المذکور فی حرف الواو. وہاں پر ایک واو جو ہے وہ واو ہے ان المذکور فیہا حرف الواو وہو لمطلق الجمع باجماع اہل اللغہ. وہاں پر جو ایک واو ہے، آپ جیسے بولے کہ فغسلوا وجوہکم میں جو فا ہے وہ تاکیب کے لیے، ہماری دلیل فا نہیں، ہماری دلیل واو ہے. اور وہ جو واو ہے، واو اہل اللغہ مطلب عربی اور نحو اور صرف والے جو علماء کرام ہیں وہ فرماتے ہیں وہ مطلق الجمع کے لیے. مطلق الجمع کا مطلب کیا ہے؟ جو ہمارا سر دھلنا ہے، سر کا مسح کرنا ہے، پاؤں دھلنا ہے، منہ دھلنا ہے، ہاتھ دھلنا ہے. تو کسی بھی طرح ہے یہ چاروں کو دھلنا ہے. ٹھیک ہے. ساری چیزوں کو جمع کرنا ہے اور ساری چیزوں کو دھلنا بھی ہے. اب چاہے وہ اوپر نیچے ہو، چاہے پہلے ہاتھ دھلے، چاہے پاؤں دھلے، چاہے پہلے سر کا مسح کریں، ایسے کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن کیسے بھی یہ چاروں چیز اس میں پائی جانی چاہیے. وہی لمطلق الجمع باجماع اہل اللغہ فتقلی ایقاب غسلی جملۃ الاعضاء. تو اس سے ہم کو کیا معلوم پڑا کہ یہ جو واو ہے وہ واو جو ہے سارے اعضاء کو جمع کرنے کے لیے ہے. والبداءۃ بالمیامن فضیلۃ. اور پھر جو ہے داہنے ہاتھ سے شروع کرنا، داہنے طرف سے شروع کرنا وہ بڑی فضیلت کا حامل ہے. کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یحب التیامن فی کل شیء حد التنعل والترجل. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز میں داہنے طرف سے اسٹارٹ کرنے کو پسند کرتا ہے، یہاں تک کہ چپل پہننے میں بھی اور ترجل چلنے میں بھی. ٹھیک ہے. تو ہر ایک چیز میں اللہ تعالیٰ کیا پسند کرتا ہے؟ داہنے طرف کو پسند کرتا ہے. تو اس لیے وضو کرنے کے وقت بھی داہنے طرف سے اسٹارٹ کرنا بھی شروع کیا جانا چاہیے اور وہ سنت بھی ہے. ٹھیک ہے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. تو اس میں بہت سارے اختلاف ہیں، تو وہ اختلاف جو ہے آپ لوگ اردو میں لکھ کے بھیجنا ہے. کیا بھیجنا ہے؟ اردو میں لکھ کے بھیجنا ہے. ٹھیک ہے. وہ کیا آپ سمجھے یا نہیں سمجھے تو وہ اختلاف اردو میں لکھ کے بھیجنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.